اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم الحمدللہ ضیاء النبی شریف کی پہلی جلد کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آج 38واں درس ہے اور جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ آج کا دن انتہائی خوش قسمتی کا دن ہے اور رمضان المبارک کی بھی آمد ہے۔ شعبان المعظم اپنے آخری لمحات کے اندر ہے۔ تو آج کے درس کے اندر ہم جس شخصیت کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت و محبت پیش کرنے جا رہے ہیں، یعنی جس کے ایمان کا واقعہ ہم سامعین کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، دنیا والے اسے حضرت سلیمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی غلام تھے، جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی تھی تو انہوں نے نہ دن دیکھے نہ رات دیکھی، نہ کٹھن راستے دیکھے، نہ غلامی کو دیکھا، نہ پیسے کو دیکھا، نہ آبا و اجداد کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا، بلکہ سب کچھ اپنے لجپال کریم آقا علیہ السلام کی محبت پر نچھاور کر دیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کا مصداق بنے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو برادران اسلام، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش بخت انسانوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مقبولیت کے لیے بہت سی محنتیں کی۔ آپ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد محترم ایک سردار تھے اپنے شہر کے۔ وہ اپنے بیٹے سلمان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر وقت انہیں اپنے گھر کے اندر محبوس رکھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کبھی بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہ آئے۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے دین کی یعنی مجوسیت کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان کو اس کے اوپر فن کمال حاصل ہو گیا۔ تو ایک دن آپ اپنے باپ کے ساتھ اپنی زمینوں کی خبر گیری کے لیے اپنے ڈیرے پر آپ کے باپ نے آپ کو بھیجا۔ راستہ میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، آپ اس کے پاس سے گزرے تو ان کو اپنی عبادت کے اندر محو دیکھا۔ وہ عبادت کے اندر مصروف تھے، یہ اندر چلے گئے۔ ان عیسائیوں کی دعائیں اور طریقہ عبادت انہیں بہت پسند آیا۔ وہ شام تک وہیں بیٹھے رہے، واپس نہ آئے۔ جب والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ لوگوں کو دعایا جا کے معلوم کرو کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ جب شام کو بیٹا واپس آتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو ساری دعاؤں کے متعلق و عبادت کے متعلق بتاتا ہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے، میں نے یہ چیز مجھے پسند آ گئی ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، ان کو یہ خوف لائق ہو گیا، خدشہ لائق ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اس دین یعنی مجوسیت کے دین سے مڑ کر اس دین کو قبول نہ کر لے۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا کہ اپنے بیٹے کے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال کر گھر کے اندر اس کو قید کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قافلہ کہیں جا رہا تھا، آپ اس قافلے کے ساتھ وہاں سے نکلے، شامل ہو گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں ایک کنیسہ تھا، اس کنیسہ کے پادری کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا، لیکن اس کے پادری کے قول و عمل کے اندر تضاد تھا۔
لوگ اس کے پاس صدقے دیا کرتے تھے تاکہ صدقہ وہ لوگوں کے اندر خرچ کرے، لیکن وہ کیا کرتا تھا، وہ بجائے لوگوں کے اندر خرچ کرنے کے اسے اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا۔ یہ بات سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہ آئی۔ بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ پادری فوت ہو گیا۔ جب پادری فوت ہوا تو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا اس کے حالات کے بارے میں۔ یہ شخص ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس لوگ صدقے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ صدقہ جو ہے عوام الناس تک پہنچائے، لوگوں کی خدمت کے لیے وہ مہیا کرے، لیکن یہ شخص کیا کرتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ صدقہ لوگوں کو دیتا وہ اسے اپنے پاس رکھتا، محفوظ رکھتا۔ اس خانے کے اندر بہت سے صدقہ جو جمع کیا ہوا تھا وہ لوگوں کو بتایا، دکھایا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پادری کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا اور اس کو کنکر مارے، پتھر مارے، پھر جا کے اس کو دفن کیا۔ پھر اس کی جگہ ایک اور پادری کو مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ سلیمان کہتے تھے کہ میں نے اس پادری سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور نماز ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہو، ادا کرتا ہو۔ دنیا کی جہاد کا تو اس کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا اور سلیمان کو وصیت کی کہ وہ موصل میں چلا جائے، وہاں ایک شخص ہے جو اس کے ہماری دین کی طرح ہی ہے، وہ اس کی اتباع کرے۔ آپ موصل گئے، وہاں جا کر اپنے جو مقصد تھا وہ پورا کرنے لگے۔ پھر جب وہاں کا جو زاہد و متقی شخص تھا آپ اس سے بہت متاثر ہوئے، وہ بھی مرنے لگا۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے شخص مجھے بتائیے کہ تمہارے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم نصیبین کے اندر چلا جانا، وہاں ایک شخص ہے جو ہماری طرح ہی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ آپ نصیبین کے اندر آئے، وہاں آ کر آپ نے اس کے شخص کے پاس آئے، ان کے پاس رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا وہ بھی اپنے آخری لمحات کو جا پہنچا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ میری رہنمائی کریں کہ تمہارے بعد میں کہاں جاؤں۔ پھر اس شخص نے اس کی رہنمائی کی کہ جب اگر میں مر جاؤں تو تم مجھے چھوڑ کر جب جانا چاہتے ہو یہاں سے تو تم کسی شخص کے پاس چلے جاؤ کہ جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ شخص کہاں رہتا ہے؟ وہ شخص اموریہ کے اندر رہتا ہے۔ آپ اس کو دفن کرنے کے بعد نصیبین سے اموریہ پہنچے، اس نیک شخص کی خدمت کے اندر زندگی بسر کرنے لگے۔ تو حضرات محترم آپ نے اس سے پوچھا جب اس کا آخری وقت آیا آپ بتائیے کہ اب میں کدھر کا رخ کروں؟ انہوں نے کہا بخدا میری نظر کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو تمہاری رہنمائی کر سکے، تمہاری اچھی طرح تربیت کر سکے۔ ہاں لیکن اب آخری نبی کا جو زمانہ ہے وہ آنے والا ہے، آ گیا ہے، اب آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے، وہ نخلستانوں کے اندر ہوگا۔ تو برادران اسلام وہ کہتے ہیں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب اس کے اندر میں نے دیکھا تو میں وہ چلا گیا وہاں۔ وہ حضرات محترم وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا نخلستان کے اندر، میں نے آخری نبی کی جو انتظار کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا مجھے اس نے علامتیں بتائی، انہوں نے کہا کہ اس آخری نبی کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، لیکن اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا لیکن قافلے والوں نے مجھے کیا کیا، ایک یہودی کے پاس بطور غلام مجھے بیچ دیا۔ وہ یہودی کے پاس جب میں رہنے لگا میں نے وہاں نخلستان کو دیکھا، میں نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئیں گے، یہ نخلستان ہے۔ حضرات محترم پھر کچھ عرصہ میں نے وہاں گزارا، پھر اس یہودی نے مدینہ کے کسی آدمی یہودی کے پاس مجھے بیچ دیا، میں وہاں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں درخت کے اوپر بیٹھا تھا کہ میرے سردار جو تھا وہ نیچے وہ اس کا بھائی کوئی بات کر رہا تھا کہ ستیہ ناس ہو لوگوں کا کہ جو یہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، لوگ اس کے سامنے پھر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ سننا میری زمین کے میں جسم کے اندر کب کا پہٹ محسوس ہونے لگی۔
کی, کہیں میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میں درخت سے نیچے گر جاؤں اور اپنے آقا کے اوپر جا کر گروں. میں فوراً درخت سے نیچے اترا, میں اس آقا کے پاس گیا, جا کے پوچھا کہ تم جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ قباء کے اندر ایک شخص آیا ہے, لوگ اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں, مجھے بتاؤ وہ کون ہے, کہاں ہے. جب میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس آقا نے میرے منہ کے اوپر مکہ مارا. تو کہنے لگا تم ایسے کیا ہے, جاؤ تم اپنا کام کرو. تو میں نے کہا مجھے اس سے کچھ نہیں ہے ہمارے اس ماں باپ سے, لیکن میں اس کے انتظار کے اندر ہوں. برادران اسلام, وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار میں رہا. پھر وہ خوش بخت گھڑیاں آئی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت کر کے آئے. تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی مسافر آئی ہوئی ہیں, لوگ اس کے پاس رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں قباء کے اندر بھی گیا تھا صدقہ کی کھجوریں لے کر, میں نے جا کے کہا کہ اے مہمانوں ہمارے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مسافر ہیں, ہم آپ کو یہ پیش کریں. چنانچہ جب اس نے کہا سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نے آپ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کی کھجوریں پیش کی, میرے آقا نے اس کو ہاتھ نہ لگایا, کہا کہ صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر دو. میرے آقا فرماتے ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے جان لیا کہ ایک علامت جو اس نے بتائی تھی وہ تو پوری ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے. پھر کچھ عرصہ گزرا, سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوتے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے, یہ صدقہ نہیں ہے. میرے آقا خود بھی تناول فرماتے ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی, اپنے غلاموں کو بھی فرماتے ہیں کہ اسے کھاؤ. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دو جو علامتیں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں, لیکن اب تیسری علامت جو تھی وہ باقی تھی. اب فرماتے ہیں کہ میں اس کے انتظار میں تھا کہیں ایسا ہو کہ میں اس کو بھی پورا کروں. تو آپ نے کہا کہ ایسا ہی ہوا. ایک دن میں گیا, اللہ کے محبوب اپنے کسی غلام کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے. میں اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح اس مہر نبوت کو میں دیکھوں. میں اپنے آقا کے پیچھے سے طرف گیا, میرے آقا میرے دل کے ارادہ کو جان گئے. میرے آقا نے اپنی کمر مبارک سے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا. آپ فرماتے ہیں جو ہی میرے آقا نے اپنی کمر مبارک سے چادر مبارک کو ہٹایا, میں نے اپنے آقا کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو میں غش کھا کے نیچے گر گیا. وذات محترم, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے مجھے بٹھایا اور میں نے اپنے آپ کے سامنے اپنا سارا واقعہ پیش کیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے آقا سے مکاتبہ کر لو. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کی. میں نے آپ کو کہا تو 300 ہماری مکاتبت ایسی ہوئی کہ 300 کھجور کے درخت ہم لگائیں گے جب وہ ہرے ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہمارا جو ایک اور مکاتبت کے اندر تھا کہ ہم چاندی جو تھی وہ ہم پیش کریں گے. تو برادران اسلام, جب یہ مکاتبت کا فیصلہ ہو گیا, میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو اعینوا اخاکم کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو. چنانچہ صحابہ کرام کوئی 20, کوئی 30, کوئی کتنی تعداد کے اندر وہ پودے دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے آقا ہاتھ تک کہ 300 کی تعداد پوری ہو گئی. میرے آقا نے مجھے حکم دیا کہ اے سلیمان جاؤ 300 گڑھے کھود دو, پھر مجھے بتانا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 گڑھے کھودے. صحابہ کرام نے اس کے اندر بھی میری مدد فرمائی. تو آپ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر آئے. میرے آقا آئے, آپ نے اپنے دستے مبارک سے پودے لگائے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پودے لگائے تو اللہ کریم نے آپ کے دست اقدس کی برکت سے سارے کے سارے جو پودے تھے وہ ہرے فرما دیے. اس کے میں سے کوئی ایک پودا بھی پیچھے نہ رہا, یعنی مرا نہیں. پھر باقی رہ گیا چاندی کا جو تھا 40 اوقیہ چاندی. تو اس کے لیے ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سونے کا ایک انڈا پیش کیا گیا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ فارسی غلام کہاں ہے؟ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے سلیمان یہ انڈا لے جاؤ اور اس میں سے 40 اوقیہ جو ہے اپنی مکاتبت کے طور پر ادا کر دو. میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کم ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم لے جاؤ تمہارا یہ پورا ہو جائے گا.
آپ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، میں نے اس میں سے 40 اوقیہ جو تھا وہ پورا کر کے اپنے آقا کو دے دیا، پھر آزادی حاصل کر لی۔ فرماتے ہیں کہ پہلی جو غزوات تھے اس کے اندر تو میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن غزوہ خندق کے اندر جو پہلی میری آزادی کی حالت میں تھی اس کے اندر میں شریک ہوا۔ اس کے بعد اتنا بھی اثر تھا میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا۔ تو برادران اسلام، یہ جتنی بھی واقعات ہم نے پیش کیے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اللہ کے محبوب کی آمد کے تذکرے پہلے ہی ہو رہے تھے۔ مختلف کتابوں کے اندر مختلف ان پہلی امتوں کے علماء جو تھے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں آخری نبی کا وقت قریب آنے والا ہے، جب وہ آئے تو تم اس کی مدد کرنا، تم اس کے اوپر ایمان لانا۔ تو برادران اسلام، اللہ کے محبوب کے غلاموں نے دیکھو نا، اللہ کے محبوب کی جس کے دل کے اندر محبت تھی، میں نے پہلے بتایا کہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کرنا ہے، کتنا سفر طے کرنا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو چھوڑنا ہے، خاندان والوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر انہوں نے ماں باپ کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے شہر وطن کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان و مال کو بھی قربان کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج اور دیکھو کتنی انہوں نے محنتیں کی اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کی غلامی حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی آزادی کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، آج ہماری اوپر کوئی سختی نہیں ہے، آج ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر مسجدیں موجود ہیں، لیکن افسوس صد افسوس اتنی سہولیات ہونے کی باوجود آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدے میں سر جھکا سکیں، اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنے رب کی رضا مندی حاصل کر سکیں۔ تو برادران اسلام، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر کتنی محنتیں کی ہیں۔ آج اگر ہم اللہ کے نبی کے غلاموں کی طرح زندگی بسر کریں، یقیناً جتنی بھی وبائیں ہمارے اوپر ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، وہ زلزلوں کی صورت میں ہو، وہ بیماریوں کی صورت میں ہو، جس صورت میں ہو، یقیناً اگر آج بھی ہم اللہ کے نبی کے غلام بن جائے، سچے غلام بن جائے، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے بن جائیں، تو یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج ہم پہلی جلد مکمل کر چکے ہیں، اس میں سے بعض چیزیں تو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی اور بعض جو تھے ہم نے اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کیا۔ جو کچھ بیان کیا ہے، جو جنہوں نے جتنا سننا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم میرا بندہ ناچیز کا بیان کرنا، آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور ضیاء الامت حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے اوپر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، کہ جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے محبوب کی سیرت کو ان 7 جلدوں کے اندر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔